جیسے نکے کعبہ لطف ہوتا ہے ٹھیک ہے. لہذا یہ نکے کعبہ ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے. مصطفیٰ صاحب علادون وزیر ہوں مسجد پشاور گروپ سے. آپ لوگوں نے یہاں پر آئین پر حملے کی بات کی تو یہ حملہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, اور اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے اور کیا کردار وہ ادا کر رہے ہیں؟ محمود خان اسدزئی صاحب, آپ نے چیخ و پکار کی بات کی. سابقہ فاٹا پلس خیبر پختونخوا بلوچستان میں جس طرح کے لوگ اٹھے اور وہاں پہ جس طرح کی صورتحال تھی, جس طرح کی دہشت گردی تھی, اور پھر ابھی وزیر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو مسجدوں میں کتے باندھنے کی بات کی, تو اس کے خلاف جس طرح کی باتیں ہو رہی ہے, اور پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیخ و پکار سے کچھ بنے گا؟ علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ علامہ صاحب آپ نے ڈاکو کی بات کی, تو یہ ڈاکو کون ہے اور اس کا سربراہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پر کانفرنس اس لیے تھی کہ آئین کو بچانے کی تحریک شروع کرنی ہے. آپ نے ساری دنیا کے مسائل ڈال دیے. بسم اللہ. دیکھیں, اس چیز میں تو مکمل وضاحت ہے, پورے ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے. کوئی اس کمرے میں موجود شخص یا جو لوگ یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں, ملک کے اندر ہیں, ملک سے باہر ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں کس کا اثر ہے اور کس کی بات مانی جاتی ہے اور کس کا تسلط ہے. اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے بارے میں بھی کسی کو ابہام نہیں کہ ہم سیاستدان اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر موجود ایک گروہ وہ ہمیشہ کلوژن کے لیے, وقتی اقتدار کے لیے وہ اپنی سروسز پیش کرتا ہے. اور اس وقت صرف یہ بات سیاستدانوں تک محدود نہیں رہ گئی. ہماری ہائیسٹ کورٹس آف دا لینڈ, ان کے جج صاحبان کا بھی ایک گروہ ہے جس نے اپنی سروسز پیش کر رکھی ہیں. اور وہ میثاق جمہوریت اور وہ جمہوریت کی دائی جماعتیں جن کے نزدیک ووٹ کو عزت دو ان کی سیاست کا ایک کارنر سٹون تھا, وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کے لیے اس آئین کا دفاع 1973 کی آئین کی سیاست, تمام قربانیاں نہ صرف ان کی قیادت کی بلکہ ان کے لاتعداد ورکرز کی. افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ساری پولیٹیکل کلاس جو اس وقت حکومت میں ہے, دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ پپٹس اینڈ پونز کا کردار ادا کریں گے اور پاکستان کے عوام اور ان کے بنیادی ریاست کے معاہدے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوں گے. دیکھیں, آپ نے ایک ہم علم بلاغت میں کہتے ہیں کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح, صراحت کرنے سے, واضح بیان کرنے سے جو کنایا ہوتا ہے نا, اس سے بڑا مزہ اور لطف ہوتا ہے. جیسے نکے کعبہ لطف ہوتا ہے ٹھیک ہے. لہذا یہ نکے کعبہ ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے. ابھی تو زندگی نے, ابھی تو روزانہ پریس کانفرنسز ہوتے رہیں گے. جی صاحب, سوال لے لیں کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے وہ 10 سالوں کا پلین لے کے آ رہے ہیں, پھر ساری زندگی کا پلین لے کے آ گئے ہیں. بتائیے گا کہ کیا حکمت ہے آپ کے پاس, پلین بھی کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ مشاورتی اجلاس بلاتے ہیں تو وہاں پر پولیس آپ سے پہلے پہنچ جاتی ہے, جب آپ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بقول آپ لوگ بھولے چلتی ہے. تو کیا پلین ہے آپ کے پاس, پلین بھی؟ اور دوسرا جو اس ملک کے نوجوان ہیں وہ کیا کریں گے, کیا آج ہم کا مستقبل ہے؟ یہ انشاءاللہ کل بھی پریس کانفرنس ہوتی رہے گی. آج یہ آسم نے بھی اپنے میڈیا میں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, شکریہ.